بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ نجم کی آیت نمبر 19 سے ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیات میں مشرکین عرب کا رد کیا جا رہا ہے۔ مشرکین عرب نے بہت سے بت بنا رکھے تھے، ان میں 3 بت بڑے تھے، لات، عزا، منات، اور یہ تینوں کے تینوں بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے۔ ان کا نام بھی مؤنث رکھا، لات، عزا، منات، یہ تینوں کے تینوں مؤنث نام ہیں عورتوں کے۔ اور مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ تینوں بت فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ان میں رہتے ہیں، ان کا مسکن ہے یہ، اور ان بتوں کی عبادت کیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں خطاب کر کے دعوت فکر پیش فرما رہا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، تو کیا تم نے لات اور عزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری منات جو کہ ایک اور ہے، انہیں دیکھا؟ خطاب ہے مشرکین عرب سے۔ اور افرأیتم یہ غور و فکر کے لیے ہیں۔ افرأیتم کیا تم نے بنظر غور و فکر اپنے بتوں کو دیکھا ہے؟ لاتا لات کو، والعزا اور عزا کو، ومنات اور منات کو، الثالثہ جو تیسری ہے، الاخری ایک اور، کیا تم نے ان بتوں کو دیکھا؟ کیا یہ بولتے ہیں؟ کیا یہ حرکت کرتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ ان میں ہلنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ سننے کی قوت، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے حس ہیں۔ تو ایسے بے حس بتوں کو تم اللہ کا شریک کس طرح ٹھہراتے ہو؟ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ تم نے انہیں عورتوں کی شکل کا بنا رکھا ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، برا مانتے ہو اور اسے زندہ دفن کر دیتے ہو۔ الکم الذکر، تو کیا تمہارے لیے مذکر، ولہ الانثی اور اللہ کے لیے مؤنث، یعنی تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ تلک اذن، تب تو یہ، قسمۃ دیزا، بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دیزا غیر منصفانہ، دیزا بے انصافی، نا انصافی، بھونڈی تقسیم، جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جس میں کوئی عدل و انصاف نہ ہو۔ قسمۃ تقسیم، دیزا بھونڈی تقسیم، غیر منصفانہ بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یعنی اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تم برا مانو، اور خالق کائنات کے لیے یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ان ہی الا اسماء، یہ تو صرف نام ہے، لات، منات، عزا، یہ صرف نام ہیں، یعنی نام کے معبود ہیں، نام کے بت ہیں یہ۔ ان ہی الا اسماء، اسماء نام، یہ تو صرف نام ہیں۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان پر کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نہ کسی نبی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، نہ کسی کتاب میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرے شریک ہیں، لات، منات، عزا، یہ بت جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔
یہ نام تو تم نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف ظن یعنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور نفس کی خواہشات کی، ان کے نفس کو یہ اچھا لگا کہ اپنے ہاتھ سے ایک بت بنائیں، اور ان کے نفس کو یہ اچھا لگا کہ پھر کہہ دے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ معبود ہیں اور ان کو سجدہ کریں، تو ان کے نفس کے اندر جو بات آئی نفسانی خواہشات، وما تہوی الانفس، وہ صرف اور صرف اپنے گمان اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور ضرور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ الہدا ہدایت، قرآن ان کے پاس آ چکا ہے، رب کا کلام آ چکا ہے، اور رب نے اس کلام میں واضح فرما دیا ہے دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ، حق اور باطل میں یہ فرق کرنے والا کلام ہے۔ ہدا، یہ ہدایت آ چکی ہے کہ یہ بت اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور ضرور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ یہ کفار مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بت کل بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے۔ اول تو وہ قیامت کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے اگر بالفرض ہمیں قیامت میں اللہ عذاب دینا بھی چاہے گا تو یہ بت ہمیں بچا لیں گے۔ حالانکہ بت شفیع نہیں ہو سکتے، بت کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرے؟ اور للانسان میں الانسان سے مراد خاص انسان ہے کافر۔ کیا کافر جو تمنا کر رہا ہے کہ یہ بت اسے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، کیا اسے یہ چیز حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرے؟ ہرگز نہیں۔ اصل حکم کس کا ہے؟ اصل فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور اولا یعنی دنیا کا مالک اللہ ہی ہے۔ اولا سے مراد دنیا، آخرت سے مراد یوم آخرت۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، تو آخرت اور دنیا کا مالک اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ عذاب دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ بچانا چاہے گا تو کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت بھی اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے۔ آخرت میں بھی اس کا حکم چلتا ہے، دنیا میں بھی اس کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، تو جو بے بس، بے حس، بے جان بت ہیں، نہ دنیا ان کی ہے نہ آخرت ان کی ہے، انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ تو پھر انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ دنیا بھی عطا فرما دے گا، آخرت بھی عطا فرما دے گا۔ الحمدللہ سورہ نجم کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحم الراحمین یا الہ العالمین۔ شب جمعہ کی تیرے پاک کلام کی برکتیں، نورانیت، رحمتیں، فضل و کرم ہم سب کو عطا فرما۔ اے مالک، اے پروردگار، شب جمعہ کے نور سے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہماری قبروں کو، دنیا اور آخرت کو روشن اور منور فرما۔
بھٹک جانے سے، گمراہ ہو جانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرما۔ اے مالک، اس محفل کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، حضور غوث پاک کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ہمارے جتنے عزیز و قارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کو اِحسال کرتے ہیں قبول فرما۔ کل مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، خصوصاً بالخصوص نجیب بھائی کے مرحوم بھائی، اے مالک تیرے عاجز بندے فیاض صاحب کو اِحسال کرتے ہیں قبول فرما۔ قاری حضور بخش صاحب کو اِحسال کرتے ہیں قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی قبروں میں نور ہی نور داخل فرما۔ اے مالک ہمیں مکمل قرآن سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔